اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے خالص کر لے اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور روشنی پر قائم کر دے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، سورہ رعد ہماری مکمل ہو گئی تھی الحمدللہ۔ آج ہم سورہ ابراہیم کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ ابراہیم سورہ رعد کے بعد نازل ہوئی۔ یہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور کے وسط میں نازل ہوئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب بہت زیادہ مکر و فریب اور سازشوں کا آغاز ہو چکا تھا اور شہر مکہ سے اخراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ پچھلی سورہ رعد میں ہم نے حق و باطل، توحید، آخرت کے دلائل اور رسالت کے متعلق کافی ڈیٹیل سے پڑھا الحمدللہ۔ اس سورہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تعارف دیا ہے اور قرآن پاک کے نزول کا مقصد بتایا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں شکر و کفر دونوں پر استدلال کیا گیا ہے کہ شکر کے جذبات جو ہیں وہ انسان کے اندر توحید کے فطری جذبے پیدا کرتے ہیں۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل یقین بھی رکھتا ہے۔ توحید کو حق اور شرک کو باطل قرار دیا گیا ہے اس سورہ میں، اور پھر اس میں کلمہ طیبہ اور کلمہ حبیثہ کی مثال دی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ اور اس میں مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے انتہا دعائیں بتائی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر انگیز دعائیں اور ان کی سیرت سے ہمیں ایک بہت اہم سبق یہ بھی ملتا ہے اس سورہ میں کہ ہمیشہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ قرآن کو ظلمات سے نور کی طرف لانے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور تمام کائنات کی نافرمانی سے بھی اللہ کی وحدانیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی خاص طور پر اس سورہ میں واضح کر کے بتا دیا گیا ہے۔ پھر اس سورہ میں سورہ رعد کی طرح اولو الالباب کو مخاطب کیا گیا ہے، اور یقینی طور پر اولو الالباب جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں۔ اور پھر آخر میں اس سورہ کے منظر قیامت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے، جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں اپنی خواہشوں کے مطابق ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات واضح طور پر بیان کر سکے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اس سورہ کے آغاز میں ہی قرآن کو نور کہہ کر بتایا گیا ہے، اور نور یقینی طور پر صرف صراط مستقیم پر چلنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ باطل یا تاریکی کی راہیں بے شمار ہو سکتی ہیں،
اور یہ تمام تاریکی کے راستے جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، لہٰذا ظلمات کا لفظ تاریکی کے لیے استعمال کیا گیا۔ گویا یہ کتاب قرآن کریم کو اتارنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو باطل کی تمام راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم پر لائیں، اور یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب لوگوں کے پروردگار کو بھی انہیں اس راہ راست پر لانا منظور ہو، یعنی جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہدایت نہیں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اسے ہی ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ بغیر مانگے اللہ تعالیٰ ہر نعمت ادا کرتا ہے، لیکن ہدایت ایک واحد ایسی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف انسان کی رضامندی، انسان کی دل سے مانگی ہوئی دعا پر ہی عطا کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ ہٹ درمی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق نہیں بخشتا، یعنی جن کی تمام تر کوششیں دنیاوی مفادات اور اس کے حصول میں لگے رہتی ہیں اور آخرت کی انہیں کچھ فکر نہیں ہوتی، ان کو بھی کفر کرنے والوں یعنی انکار کرنے والوں میں شامل کیا گیا ہے ان آیات میں۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ ان کو تباہ کن عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں اپنی خواہشوں کے مطابق ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ٹیڑھ پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹیڑھ پیدا کرنا یہ ہے کہ دین کا حکم اپنی مرضی کے مطابق جو ہو وہ تو تسلیم کر لیا جائے، اور جو مرضی کے مطابق نہ ہو اسے یا تو چھوڑ دیا جائے یا اس کا انکار کر دیا جائے، اور یا پھر اس کی تعویل کر کے کوئی نہ کوئی ہیل بہانہ کر کے اللہ کے حکم کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لیا جائے۔ اور اس ٹیڑھ کو اختیار کرنے کے عام طور پر دو ہی سبب ہوتے ہیں، ایک تو اتباع نفس یعنی اپنے نفس کی پیروی کرنا، اور دوسرے موجودہ زمانے کے نظریات سے مرعوبیت یعنی اس زمانے کی جو ہوا چل رہی ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا جائے۔ اور اس مرض کا شکار عام عوام سے زیادہ آج کل کے علماء سو ہوتے ہیں، اور علماء سو وہ ہوتے ہیں جو وقت اور حالات کے مطابق چلتے چلتے غلط قسم کے فتوے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر اکثر اوقات گمراہی کی اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں جہاں سے پھر ان کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم کو زبان میں ہی پیغام دیا تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات واضح طور پر بیان کر سکے۔ اب رسولوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ اپنی قوم کو ہم زبان ہونے کے باوجود قرآن کا بیان بتا دیں اور سکھا دیں۔ یہاں یہ بات ہمیں خاص طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ بیان محض قرآن کے الفاظ کو دہرا دینے کا نام نہیں تھا، بلکہ بیان میں قرآن کے الفاظ کا صحیح مفہوم بتانا، اس کی شرح و تفسیر بتانا، اس کی حکمت عملی اور اس کا طریقہ کار بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کس لیے نازل فرمایا ہے، سب کچھ شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے صرف الفاظ ہی نازل نہیں فرمائے بلکہ ان کا مفہوم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں القاء کر دیا تاکہ کسی بھی امر میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، یعنی مفہوم کو مخاطب کے ذہن میں متعین کر دینا ہی قرآن کا اصل بیان کہلاتا ہے۔ قرآن کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور اسی بیان کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آیتوں کے آخر میں کہا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے لہٰذا وہ جسے چاہے گا گمراہ کر دے گا اور جسے چاہے گا ہدایت دے دے گا، بلکہ اصل مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی حکیم بھی ہے، اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ جو ہدایت کا طالب گار ہوگا اسے ہی ہدایت ملے گی اور ضرور ملے گی، اور جو گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہے گا، گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اور حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو گمراہی کے راستے پر ہی ہمیشہ قائم کر دے گا۔ آیت 5 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں اللہ تعالیٰ کے ایام واقعات عذاب الہی سے عبرت دلاؤ۔ ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سے عبرت کے نشان ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تھا، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی وہ تمہیں بہت بری سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔
اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے تم سے کہا اگر تم اور جو بھی روئے زمین پر موجود ہیں سب کے سب کفر کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ اب یہاں پر آیتوں میں الفاظ اللہ تعالیٰ نے بتائے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی تذکیر کرو اللہ تعالیٰ کے ایام کے ساتھ۔ ایام اللہ کے لفظی معنی ہے اللہ کے دن، اور اس سے ایسے دن مراد ہوتے ہیں جو تاریخ انسانی میں یادگار دن بن جاتے ہیں، ہاں یہ خوشی کے ہوں یا مصیبت کے، بلکہ ایک ہی دن ایک فریق کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے اور دوسرے فریق کے لیے مصیبت کا۔ جیسے 10 محرم کو فرعون اور اس کے لشکری دریا میں غرق ہوئے، اب یہی دن بنی اسرائیل کے لیے تو انتہائی خوشی کا دن تھا کہ انہیں فرعونیوں کے مظالم سے نجات ملی، اور وہ اسی خوشی میں 10 محرم کو ہر سال روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور یہی دن فرعونیوں کے لیے مصیبت کا دن تھا۔ یہی صورتحال 17 رمضان 2 ہجری کی ہے۔ مشرکین مکہ کو غزوہ بدر میں شکست فاش ہوئی، یہ دن مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا، جبکہ قریش مکہ کے لیے یہ دن بڑی مصیبت کا دن تھا۔ اسی طرح پہلی مجرم قوموں پر جو عذاب الہی نازل ہوتا رہا تو انہیں ایام اللہ کہا جاتا ہے، اور تذکیر بالایام اللہ سے مراد ایسے ہی یادگار دنوں سے عبرت حاصل کرنا ہے، اور یہ قرآن کریم کا خاص موضوع ہے جسے بے شمار مقامات پر دہرایا گیا ہے۔ انبیاء اور اقوام سابقہ کے تمام حالات اور قصص بیان کرنے سے قرآن کا اصل مقصد بھی ایام اللہ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں کہا جاتا ہے کہ زمانے کو کبھی بھی گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ زمانہ بذات خود اللہ تعالیٰ ہے، ہاں وہ اچھا زمانہ ہو یا برا زمانہ ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آگے آیت میں کہا گیا ان واقعات میں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے بہت سے عبرت کے نشان ہیں۔ اب صبر اور شکر 2 ایسی صفات ہیں جو ایک مومن کی پوری زندگی پر محیط ہوتی ہیں۔ ایک مومن جو ہے اس کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کوئی دکھ تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب اس پر خوشحالی کے دن آتے ہیں یا کوئی خوشی یا بھلائی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور زندگی بھر اس کا یہی معمول رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دنیا دار یا ایک کافر کی زندگی اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جب اسے کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے یا تنگ دستی کے دن آتے ہیں تو وہ اللہ کے آگے شکوے اور جزا قضا کرنے لگ جاتا ہے، اور جب کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے یا خوشحالی کے دن آتے ہیں تو ایسا احسان فراموش بن جاتا ہے کہ اللہ کو بھول ہی جاتا ہے۔ یعنی ایام اللہ سے عبرت صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو صبر اور شکر کی صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے شکر کا فائدہ بتایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی شکر کا یہ فائدہ ہے کہ شکر یا احسان شناسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ بھلائی کو بحال رکھتی ہے، بلکہ مزید بھلائیوں کو بھی اپنی طرف جذب کرتی ہے، اور ناشکری یا احسان فراموشی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے احسان فراموش سے پہلی نعمت بھی چھین جاتی ہے اور حالات مزید بدتر پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ نتائج اس دنیا سے گزر کر آخرت تک بھی چلتے ہیں۔ ناشکری کے انجام کے متعلق سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی، اس میں عورتیں زیادہ تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے کہا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور وہ احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت سے عمر بھر بھلائی کرو، پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، استغفر اللہ۔ پھر آیت نمبر 8 کے آخر میں کہا گیا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ اللہ تم سب سے بے نیاز ہے کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ اب اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ناشکری کرنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ ہی اللہ کی خدائی میں کوئی فرق واقع آتا ہے، نہ وہ کسی کے شکر کا محتاج ہے، وہ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں ہی قابل ستائش ہے۔ اللہ کے کارنامے ہی ایسے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے گن گا رہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث سے قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں
تو اس سے میری بادشاہی میں کچھ اضافہ نہیں ہو جاتا، اور اگر سب کے سب اگلے پچھلے جن و انس ایک بدترین شخص جیسے ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ آیت 9، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے نوح، عاد اور سمود کی قومیں، اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے حالات جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے دیے اور کہنے لگے جو پیغام تم لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس سے ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو ہمیں بے چین کر رہا ہے۔ رسولوں نے انہیں کہا، کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک معین عرصہ تک تمہیں مہلت بھی دیتا ہے۔ وہ کہنے لگے، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ تو لاؤ۔ رسولوں نے انہیں کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے، اور یہ ہماری طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا سکیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہماری سب راہیں دکھا دی ہیں، اور جو دکھ تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ کا واقعہ مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو خطاب کیا ہے، اور پچھلی صورتوں میں پچھلے مقامات پر سابقہ اقوام اور انبیاء کا الگ الگ ذکر کیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر ان آیات میں بحیثیت مجموعی تمام قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، اور قریش مکہ سے صرف ان اقوام کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے آس پاس تھیں، اور یا جن کے حالات کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک پہنچ سکتے تھے، مثلا قوم نوح، عاد اور سمود، اور قوم فرعون، اصحاب مدین وغیرہ۔ لیکن بہت سی ایسی قومیں بھی تھیں جن کے حالات کا علم ان کی دسترس سے باہر تھا، اور ان سے کہیں دور کے علاقوں میں آباد تھیں، اور ان پر بھی انکار حق کی بنا پر عذاب آیا تھا، لیکن یہاں پر ان کا تفصیل سے نہیں بلکہ سرسری ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آگے آیتوں میں بتایا گیا کہ انبیاء کی دعوت سے ان مشرکین کے دلوں میں بے چینی پیدا ہو جاتی تھی۔ تمام انبیاء کے مخالفین کا یہی حال رہا ہے، اگرچہ وہ بظاہر حق کی مخالفت کرتے تھے اور اس مخالفت میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تھے، مگر حق کے دلائل کے سامنے وہ بے بس ہو جاتے تھے۔ نیز جوں جوں حق کو غلبہ نصیب ہوتا تھا ان کا قلبی سکون رخصت ہوتا جاتا تھا، جیسا کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مشرکین کا حال دیکھا تھا۔ جو وہ پیغام دیتے تھے تو ان کی بے چینی بڑھتی جاتی تھی کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو پھیلتا ہی جا رہا ہے، لہٰذا داعیان حق کو بے چین کرنے والے خود بھی چین سے محروم ہو جاتے تھے۔ پھر آگے آیتوں میں بتایا گیا کہ جس طرح انبیاء کی دعوت تمام مشرکین کو ایک ہی ہوتی تھی، یعنی توحید پر قائم ہونا، اسی طرح مشرکوں کے جوابات بھی ہمیشہ ایک ہی جیسے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تم بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہی ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، چلتے پھرتے ہو، بھوک پیاس دکھ بیماری گرمی سردی تمہیں بھی لگتی ہے، اور ہر بشری کمزوری تم میں بھی ہماری طرح موجود ہے، پھر ہم کیسے یہ مان لے کہ تمہارے پاس فرشتے آتے ہیں اور ہم کلام ہوتے ہیں اور تم اللہ کے پیغمبر ہو؟ پھر چونکہ ایسے مشرکوں کا غور و فکر دنیاوی مفادات میں آگے نہیں بڑھتا، لہٰذا ان کا مزید آخر میں جواب یہ ہوتا تھا کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹا کر ایک نیا دین پیش کر رہے ہو اور اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتے ہو، سو ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ صاف طور پر انکار کر دیتے تھے، اور پھر ان کا ایک اور تیسرا جواب جو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آخر میں جا کر کیا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی حصی معجزے کا مطالبہ کر دیتے تھے، جس سے وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان کے سامنے صداقت ظاہر ہو جائے۔
اور پھر آگے آیتوں میں بتایا گیا کہ پھر ان مشرکوں کے ان اعتراضات و مطالبات کا جواب بھی تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی ہوتا تھا، اور وہ یہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم بشر نہیں ہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر مزید احسان کیا ہے کہ ہمیں بشر ہونے کے ساتھ ساتھ علم، حق اور بصیرت کاملہ عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے یہ احسان کرے، اور اسی علم اور حق کی دعوت ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی ہم اپنی مرضی سے تمہیں کوئی معجزہ دکھانے کی قدرت رکھتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے، بلکہ ہم اپنے سب کاموں میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آیت 13 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لِنُخْرِجَنَّكُمْ۔ آخر کافروں نے اپنے رسول سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے۔ یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ رسولوں نے فتح کی دعا مانگی تھی اور اس کے نتیجے میں ہر جابر دشمن نامراد ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا جس سے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے بامشکل ہی حلق سے اتار سکے گا۔ موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو۔ یہ لوگ اپنے کیے کرائے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی خلقت لے آئے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ اب یہاں پر کافروں کا مزید ایک جواب کا بتایا گیا ان آیتوں میں کہ انہوں نے بالآخر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یا ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اصل میں مخالفین حق جب حق کے دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے تھے تو ان کے لیے یہ آخری حربہ تھا کہ وہ اپنے نبی اور اس کے پیروکاروں کو یہ دھمکی دے دیتے کہ یا تو ہماری بات مان لو اور ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یا پھر ہم تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیں گے۔ اور ان کا یہ اقدام دراصل ان کی ذہنی شکست کا اعتراف ہوتا تھا، اور ایسی دھمکی ہر نبی کو دی جاتی تھی۔ اور پھر جب حق و باطل کا معرکہ اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ مخالفین حق اپنے نبی کو وطن سے نکالنے یا اس کی جان ہی کے در پہ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت سے ہی مخالفین کی تباہی کے اسباب کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پیغمبروں کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دے دی جاتی ہے اور یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ جس مقام سے یہ تمہیں نکالنے کے در پہ ہیں، ہم ان کو دفع کرنے کے بعد تمہیں اسی مقام پر لا کر آباد کریں گے اور قبضہ و اختیار عطا کریں گے۔ یہ آیات بھی جو ابھی ہم نے پڑھی اسی دور کی نازل شدہ ہیں جب قریش مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے یا قتل کرنے کی تدبیریں سوچ رہے تھے، اور یہ آیات دراصل ان کے خلاف ایک پیشن گوئی کی حیثیت رکھتی تھیں، لیکن وہ تو بہرحال اپنے پیغمبر کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے، لہٰذا اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ بالآخر ان کا وہی انجام ہوا جو اس آیت میں بتایا گیا۔ فتح مکہ کے بعد اسی جگہ کا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا، اور مخالفین حق میں سے اکثر اسلام لے آئے، اور جو نہ لائے وہ اس جگہ سے از خود نکل کھڑے ہوئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس فتح کا حقدار اس شخص کو قرار دیا جو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا احساس رکھتا ہوگا۔ اور پھر کافروں کا آخری ٹھکانہ جہنم بتایا گیا، اور آخرت میں انہیں جہنم میں آتش دوزخ کے علاوہ کئی طرح کی اضافی سزاؤں سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے سخت قسم کی پیاس محسوس کریں گے تو پانی کے لیے فریاد کریں گے، مگر پانی کی بجائے انہیں رستے ہوئے زخموں کا دھون پینے کو دیا جائے گا اور اس کے پینے پر مجبور کیا جائے گا۔ وہ بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے اسے پینے پر مجبور ہوں گے، لیکن اس کی بدبو
بدبو، اس کی رنگت اور قوام سے کراہت کی وجہ سے حلق سے بمشکل ہی نیچے اترے گا، لہٰذا وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے۔ وہ موت کی آرزو کریں گے کہ ایسی تکلیف دہ زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں موت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس زندگی میں موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، حالانکہ ہر ایک کو زندہ رہنے کی ہوس ہوتی ہے۔ اس زندگی میں اہل دوزخ مرنا چاہیں گے تو بھی مر نہ سکیں گے، اور ان پر عذاب سخت سے سخت کیا جاتا رہے گا۔ اس دنیا میں موت ایک اضطراری امر ہے، آخرت میں اس زندگی اضطراری امر ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا۔ یعنی کافروں کے تمام اچھے اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، ان کی مثال ایک راکھ کا ڈھیر سے دی گئی ہے۔ شریعت کا ایک کلیہ ہے کہ اعمال کی جزا اور سزا کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان اور حدیث ہے، یعنی عمل کرتے وقت انسان جیسی نیت کرتا ہے ویسا ہی سے بدلہ ملے گا۔ ایک مومن سارے کام اس نیت سے کرتا ہے کہ یہی اعمال آخرت میں اس کے کام آئیں گے اور اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، لہٰذا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ مگر ایک شخص جو کہ بھلا کام اس نیت سے کرتا ہے کہ جس سے اسے کوئی ذاتی یا قومی مفاد یا اپنی شہرت مطلوب ہوتی ہے، تو اسے دنیا میں ہی اس کے اس طرح کے بھلے کاموں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کے نیک اعمال خواہ بہت زیادہ ہوں، آخرت میں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کوئی راکھ کا ڈھیر پڑا ہو اور آندھی کا ایک حلہ اسے اڑا کر تتر بتر کر دیتا ہے اور وہاں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح ان کافروں کا چونکہ آخرت پر ایمان ہی نہیں ہوتا اور نہ آخرت میں اجر پانے کی نیت ہوتی ہے، نہ ہی انہوں نے اس نیت سے کوئی کام کیا ہوتا ہے، لہٰذا آخرت میں ان کے اجر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اور جو برے کام انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، جن میں سب سے بڑا گناہ یہی آخرت کا انکار ہے، ان کی سزا پھر انہیں ضرور ملے گی۔ گویا ان سے نیکی برباد اور گناہ لازم والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم یہی کچھ کرتے رہے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو یہاں لانے اور انہیں اقتدار بخشنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور اس کے لیے یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ چند ہی سالوں کے بعد کفار مکہ کے ساتھ یہی کچھ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام مضامین پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔